اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہدایت ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے قرآن میں شک و شبہ کرے گا تو قرآن مشکوک نہیں ہوگا، مشتبہ نہیں ہوگا، اس لیے اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اس کے دن ہیں تو سارے سال کے دنوں کے سردار ہیں، راتیں ہیں تو ساری راتوں کے سردار ہیں۔ یہ مغفرت مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت حق کا نزول کا مہینہ ہے، اور بخشش گناہ کا مہینہ ہے، توبہ و انابہ کا مہینہ ہے۔ خالق اکبر نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اے کاش کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی قیمت نہیں مانگتی۔ اللہ کا قرآن وہ ہے جس کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، پڑھا ہوا نہ ہو اس کو حرفوں کے آگاہ کرنا ثواب۔ ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھی جائے، دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کیا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں ماہ رمضان کی ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں کے ختم قرآن سے افضل ہے۔ یہ ماہ رمضان مقدس مہینہ ہے، صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے، غریب کروی کرنے کا مہینہ ہے، بزرگوں کا احترام کرنے کا مہینہ ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا مہینہ ہے، روٹھے ہوئے مومنوں کو منانے کا مہینہ ہے، حقوق الناس حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کرے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس کے ماہ رمضان میں گناہ ختم نہ ہوں، اگلے سال تک جب ماہ رمضان نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ لہذا مرحومین کے فاتحہ پڑھنا دعائے خیر کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سو جانا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، عبادت کی جائے تو دگنا تگنا ثواب ملتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے اور قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ بار بار قرآن میں تأمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تدبر کا یہ معنی ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے، پھر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ صحیح معنوں میں قرآن کی قدر بھی ہو جائے اور قدرت کاملہ بھی، اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی ہو جائے۔ لہذا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے،
لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن سمجھنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذہن درکار ہے۔ خالق اکبر نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ، میرا حبیب ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے بشرطے کہ زبان تیری ہو۔ پھر پیغمبر اکرم کے بعد خالق اکبر فرماتا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين استفانا من عبادنا، ہم نے علم قرآن کا وارث ان ہستیوں کو بنایا ہے جن کو تمام مخلوق سے ہم نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ وہ منتخب روزگار کون ہستیاں ہیں؟ پیغمبر اکرم نے اپنی مشہور حدیث میں، مستند حدیث میں، متواتر حدیث میں بیان فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی، میں رحمت للعالمین بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں اپنی رحمت سے، اپنی فرائض سے غافل نہیں ہوں۔ لوگوں کو ہدایت کرنا، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی ہدایت کرنا، ان کو گمراہی بچانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ لہذا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم قرآن کو آل محمد سے لیتے رہو گے اور عمل کرتے رہو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا کئی سالوں سے سلسلہ شروع ہے، خالق کائنات ہماری انجمن کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو ماہ رمضان میں قرآن فہمی کا، سوال و جواب کرنے کا، دین فہمی کا، دین کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان سعادت بزور بادونیز تان بخشت خدا بخشندہ۔ خالق اکبر کی ان تمیزوں کے بعد اب جو دوسرے پارے کی 5ویں رکوع سے ابتدا کی جاتی ہے۔ جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے، 1 گھنٹہ 4 دن آپ کی سماع خراشی کی جائے گی، آدھا گھنٹہ تقریر ہوگی، قرآن مجید کی تفسیر ہوگی، اور آپ کے آدھا گھنٹہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ وہ سوال کریں گے جن کی آپ کو دین و دنیا میں ضرورت ہے۔ کچھ لاجانی سوال ہوتے ہیں جن کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ کچھ جانی سوال ہوتے ہیں جن کی پرسش آخرت میں ہونی ہے یا دنیا میں ان کا فائدہ ہے، لہذا جانی سوال کرنے چاہیے، لا جانی سوالوں سے دامن کو بچانا چاہیے۔ اس تمیز کے بعد میں اصل کلام اللہ شروع کرتا ہوں، پھر ترجمہ کیا جائے گا، پھر تفسیر بیان کی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، المرء بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفی عنہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ومن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولو الالباب لعلکم تتقون، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین
بالمعروف حقا علی المتقین ومن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اہل ایمان کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قتل کرے اس کو جواب میں قتل کر دیا جائے۔ نظام شریعت نافذ ہو تو قتل کی سزا قتل کے سوا کوئی اور نہیں ہے، لہذا آدمی آزاد ہے، آزاد آدمی کو قتل کرے تو الحر بالحر، آدمی کو آزاد آدمی کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ العبد بالعبد، غلام کو قتل کرے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کرے تو قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا۔ لہذا یہ واجب ہے، لیکن اگر مقتول کے وارث اس کو معاف کر دیں تو قتل سے بچ جائے گا۔ لہذا من عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر برادر مومن سے اس کو معاف کر دیا جائے تو اتباع کرنی چاہیے نیکی کے ساتھ، اس کا اداء بالاحسان، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نیکی کا جواب نیکی سے دینا چاہیے، اس کی احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، اگر وارث وار دیں تو قتل سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ومن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اگر معاف کرنے کے بعد پھر آدمی زیادتی کرے، ان کو نقصان کے مقتول کے وارثوں کو نقصان پہنچائے تو اللہ کا عذاب علیم دردناک اس کو حاصل ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ لِلْعَجَابِ الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اگر سوچو، غور کرو، فکر کرو تو تمہاری حیات کا راز کے ساتھ میں ہے۔ جب آدمی کو یقین ہوگا میں قتل کروں گا تو قتل ہو جاؤں گا، اگر انسان کا یقین ہو کہ قتل کا بدلہ قتل ہے تو 1000 بار سوچے گا کہ وہ آدمی کو قتل نہیں کر رہا بلکہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے تو قتل سے باز آ جائے گا۔ لہذا قصاص میں زندگی کے راز موجودہ ہے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قتل کا ثواب بھی فائدہ نہیں ہوتا، آدمی پیسے بازار آپ پیسے دے کر بڑے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے، قتل ان سے بچ جاتا ہے۔ لہذا جس کی بانسی جس کی بانٹی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ اگر انصاف کیا جائے، اسلام کے قانون پر عمل درآمد کیا جائے تو ہماری قصاص میں قتل کے بدلے قتل میں ہماری زندگیوں کا راز پوشیدہ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم آذر الموت، وصیت کرنا شریعت میں لازمی ہے، آدمی کو چاہیے کہ وصیت کے بغیر نہ مرے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب سوئے تو وصیت نامہ لے کر تکیے کے نیچے رکھ دے، تاکہ کیا پتہ
کہ سونے وقت تو سوتے میں اس کی روح قبض ہو جائے تو دل کی حسرت دل میں نہ رہ جائے۔ لہذا وصیت کرنے کی اتنی تاکید ہے کہ آدمی غافل نہیں شمار ہوتا۔ اللہ کی وصیت حکم کے مطابق وصیت کی جائے۔ میرے باپ بیوی کے فرض یہ ہے، اولاد کو وصیت کی جائے۔ کسی کا حق دینا ہے، لوگ وصیت میں لکھا جائے فلانے کا حق میرے ذمے ہے۔ اللہ کی نمازیں واجب ہیں، ان کو ادا کرنے کی حکم دیے جائے۔ اگر حج بیت اللہ واجب ہے، ادا نہیں کر سکا تو وارثوں کو بتا جائے کہ میری طرف سے حج بیت اللہ ادا کرنا۔ کسی کا کوئی دینا ہے، کسی کو لینا ہے تو وصیت کر جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بدترین خلائق ہے وہ بندہ جو بغیر وصیت کے مر جائے۔ لہذا ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بغیر وصیت کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اگر کوئی غیر مسلمان آ کر ہمیں سوال کرے کہ بد عمل مولوی میں اور پیغمبر اسلام میں کیا فرق ہے، مولوی صاحبان بھی سٹیج پر حکم دیتے اور ہیں، خلوت میں جا کر کرتے کچھ اور ہیں۔ پیغمبر اسلام نے زندگی بھر وصیت کی کہ وصیت کے بغیر نہ مرنا، وصیت کر کے مرنا۔ اگر وصیت بغیر دنیا سے چلے گئے تو لہذا اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ پیغمبر دوسروں کو حکم اور دیتے تھے اور عمل خود اس کے خلاف کرتے تھے۔ لہذا پیغمبر اکرم کی پوزیشن کو بچانا ہے، ان کی عصمت و طہارت کی حفاظت کرنا ہے تو یہ قاعدہ چھوڑنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام وصیت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا پیغمبر اکرم نے قرآن و حدیث چھوڑ کر، قرآن و اطاعت چھوڑ کر وصیت فرمائی تھی کہ ایک ہاتھ میں دامن قرآن پکڑنا، دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد پکڑنا تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، ہدایت راستے پہ چلو گے۔ لہذا بار بار فرمایا اے ابو ذر اگر میرے بعد دیکھو کہ دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہے، میرا بھائی علی ولی دوسرے پر چل رہا ہے تو کثرت کو دلیل حقانیت نہ سمجھنا، اس راستے پہ چلنا جس پہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب چل رہا ہو۔ میں ضمانت دیتا ہوں علی کا دامن پکڑ لیا، علی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، علی ولی کی اقتدا کر دی، قیامت تک علی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹائیں گے نہیں اور گمراہی کے راستے پر چلائیں گے نہیں۔ لہذا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ لہذا پیغمبر اکرم نے وصیت کر دی کہ میرے بعد اگر دین پہ عمل کرنا ہے، جنت میں جانے کا پروگرام ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ارادہ ہے تو میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ فرقہ بندیاں کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہیں، فرقہ آرائیاں کیوں ہیں، اختلاف انشقاق کیوں ہیں؟ آل محمد کا دامن چھوڑنے کا دجیزہ ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے وضاحت فرمایا تھا
اہل بیتی امان للامتی من الاختلاف، اگر اختلاف سے بچنا ہے تو میرے آل محمد کا دامن نہ چھوڑنا، یہ اختلاف سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی شخص آل محمد کا دامن چھوڑے گا وہ شیطان کا پیروکار بن جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو آل محمد کا دامن پکڑنا، اگر جنت میں جانے کا پروگرام ہے، جہنم سے بچنے کا خیال بھی ہے تو آل محمد کا دامن امامت نہ چھوڑنا۔ لہذا اختلاف سے بچنا ہو تو آل محمد کا دامن تھامنا پڑے گا، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو آل محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا، جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے تو آل محمد کے نقش قدم کو دیکھ کر قدم بڑھانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا وصیت کرنی چاہیے، اگر مال و دولت چھوڑ کے جائے، کوئی والدین کے لیے، کوئی رشتہ داروں کے لیے، اور غریب و غربا لوگوں کے لیے بالمعروف نیکی کے ساتھ وصیت کر جائے، یہ متقین پر فرض ہے۔ اور وصیت کا کام ہے، جس کو وصیت کی جائے، جس کو وصی بنایا جائے، اس کا فرض ہے کہ وصیت کے مطابق عمل دارم بھی کرے۔ اس کے بعد اگر وہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد مخالفت کرے گا، وصیت کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو تبدیلی کرے گا اس کا وزر و وبال اس پر عائد ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، خالق کائنات سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور بصیر بھی ہے، جو کچھ لوگوں کو علیم بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے۔ لہذا جو آدمی کرتا ہے اللہ کو علم ہوتا ہے، جو کچھ خلوت میں جلوت میں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرے تو بھی خدا دیکھ رہا ہے، چھپ کے کرے، ساتویں کوٹھی میں کرے، اندھیرے میں کرے، خالق کائنات اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کی روش کو، اس کی رفتار کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا من عمل بس بات ختم ہو جی، اتنا کافی ہے۔ خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے زندگی بھر خمس ادا نہیں کیا، اب اسے ملازمت کے بعد کچھ رقم ملی ہے، تقریباً 20 لاکھ روپے، کیا کرے گا؟ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا آج فون کے ذریعے، آپ بھی سن لیں۔ اس آدمی کو زندگی بھر حرمت ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ ہر بندے کا تاریخ مقرر کرنی پڑتی ہے، فلانی تاریخ سے لے کر فلانی تاریخ تک سال بھر کھائے، کمائے، خرچ کرے، شادی کرے، غمی منائے، حج پہ جائے، زیارت پہ جائے، جو کچھ بچت ہو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن آدمی اگر ادا کرتا ہو تو
وہاں فارغ اور ملازمت سے جو پیسے ملیں گے اس طریق تک خرچ کر سکتا ہے، جائز خرچہ مکان بھی بنا سکتا ہے، شادیاں بھی رچا سکتا ہے، اولاد کی شادیاں بھی کر سکتا ہے، قرضے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن جو بچت ہوگی اس کا خمس واجب ہوگا۔ لیکن سوال میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ آدمی نے زندگی بھر خمس ادا نہیں کیا، اس کو ملازمت کے پنشن کے بعد 20 لاکھ روپیہ ملا ہے، اس پر واجب ہے کہ سارے پیسے کا خمس ادا کرے اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگے، جو پیدا نہیں کیا اس کو معاف کر دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی قبلہ، ایک شخص تقلید نہیں کرتا بلکہ تقلید کی مخالفت کرتا ہے، اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ میرے محترم، تقلید ایک راستہ ہے حق تک پہنچنے کا، دین اسلام دین فطرت ہے۔ جو آدمی کو جام نہ جانتا ہو جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے، کپڑا سلانا ہو سلوانا ہو تو دردی کے پاس جاتا ہے، مکان بنوانا ہو تو کاریگر کے خدمات حاصل کرتا ہے، مقدمہ لڑنا ہو تو ورگیر بناتا ہے، علاج کرانا ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ یہ دلیلوں کی ضرورت نہیں، اس فطرت کہتی ہے جس کو جان عزیز ہے، اگر خود ڈاکٹر ہے تو فابیاب، ورنہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ لہذا عمل قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، شریعت اسلامیہ کو ماننا ہے، مذہب شیعہ پر قائم رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے فرائض کو سمجھنا پڑے گا۔ یا عالم ہو یا طالب علم ہو یا ان کا دوست ہو، علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ جو آدمی بیمار ہو جائے، آپ ڈاکٹر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، لیکن آدمی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائے، آپ بھی ڈاکٹر نہ جانتا ہو، اس کا مطلب یہ مرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ آپ ہی آکام نہ جانتا ہو، کسی عالم دین سے پوچھنے کا ارادہ بھی نہ ہوتا ہو، تو جہالت کی موت مرنے کا ارادہ ہو چکا ہے۔ لہذا جہالت کی موت مرنے سے علم دین پر عمل کرنا ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو مجتہد بننا پڑے گا یا مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ دین فطرت ہے۔ آدمی عالم نہ ہو، علماء سے مسئلہ بھی نہ پوچھے تو جہالت کی موت مرنے کا ارادہ ہے، جہنم میں جانے کا ارادہ ہے تو تقلید نہ کرے، ورنہ معصوم فرماتے ہیں جو آدمی عالم دین ہو، بعمل بھی ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، نفس ہمارا کی مخالفت کرنے والا ہو، اس کی تقلید لوگوں پر واجب ہے۔ امام حسن عسکری فرمان ہے، ہماری کتابیں موجود ہیں، لہذا پیار اور انوار میں ہے، احتجاج تبصرے میں ہے، دوسری سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ لہذا مذہب شیعہ میں یہ اتحاد ہے یا تقلید ہے، آدمی عالم بھی نہ ہو، علماء کی طرف رجوع بھی نہ کرتا ہو، جو جہالت کی موت مرنے کا ارادہ ہو چکا ہے اور جہنم کے زیادہ برداشت کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے۔
لہذا جنت میں جانا چاہے، جہنم سے دامن کو بچانا چاہے تو یا عالم بعمل بننا پڑے گا، یا علماء کے ساتھ رابطہ رکھ کے انہیں دین کا مسئلہ پوچھنا پڑے گا، اسی کا نام تقریر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاء اللہ۔ قبلہ سوال ہے، پیدائش کے 2 دن بعد ایک بچہ فوت ہو جائے تو اس کے غسل و کفن اور جنازہ کی کیا کیفیت ہے؟ جنازہ 6 سال کے بچے پر واجب ہوتا ہے، لہذا مستحب ہے کہ جنازہ پڑھا جائے، نہ پڑھا جائے تو بھی ضروری نہیں ہے۔ زندہ بچہ پیدا ہو اس کو غسل کفن واجب ہے، غسل دے کر کپڑے میں لپیٹ کر جنازہ پڑھا جائے تو بہتر ہے، اس کے بعد دفن کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں اور ماں باپ کی جنت میں جانے کی ضمانت ہوتے ہیں۔ خالق اکبر ہمیں صدمے سے بچائے، لیکن اگر کسی کا بچہ مر جائے تو راضی برضا ہونا چاہیے، یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بچوں کی تربیت کرنا، جو بچے مر جائیں جناب حاجرہ اور خلیل خدا کی ڈیوٹی ہے، اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جنت میں بچے کو داخل کرو، جنت کے دروازے پر بچے رک جائیں گے، یا اللہ ہمارے والدین شہدائے قیامت میں مبتلا ہیں، کیسے جنت میں جائیں؟ تو خالق اکبر فرمائے گا اسے والدین کو پہلے داخل کرو، پھر بچے کو جنت میں داخل کیا جائے۔ لہذا بچپن میں موت والدین کی بخشش کی گارنٹی ہے۔ جی قبلہ سوال ہے، ایک شخص مزارع ہے، اگر اس کی گندم نصاب سے زیادہ ہے کیا اس پر زکوٰۃ گندم ہے یا نہیں؟ مزارع ہو یا ٹھیکیدار ہو، اگر ٹھیکیدار ہے تو اس کا ٹھیکہ جو ہے زمین کا 6 مہینے کا ٹھیکہ، آدھے سال کا ٹھیکہ منہا کر کے اس کی گندم اگر نصاب میں تک پہنچ جائے، ٹھیکیدار پر اعلیٰ واجب ہے، مالک پر عجاب والا واجب ہے۔ زکوٰۃ نصاب کیا ہے؟ 21 من 37.5 سیر، 2.5 سیر گھن، یہ 22 من اگر بندہ ہو جائے مزارع کی یا مالک کی یا ٹھیکیدار کی، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اس سے کم ہو تو واجب نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ دینی چاہیے۔ خالق اکبر نے قرآن میں 38 مقام پر 2 کم 40 مقام پر فرمایا مومن وہ ہیں یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو آدمی نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ واجب ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، لہذا زکوٰۃ کا واجب ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ سوال ہے کہ غسل جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے لیے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ احتیاط کیا جائے تو پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ جمعے کا غسل اتنا واجب ہے، اتنا لازم ہے کہ بعض علماء جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ واجب سمجھتے ہیں۔ جو سنت مؤکدہ ہو
جس کے بعد علماء وجوب کے قائل ہوں اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ زوال سے پہلے کیا جائے، جو صبح صادق سے لے کر زوال آفتاب تک سنت موقدہ ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ میں نے بہت بحث کر کے قوانین شریعہ میں سنت موقدہ ہونا ثابت کیا ہے، اور یہی حکم عیدین کے غسل کا ہے۔ اگر پہلے احتیاطاً پہلے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے واجب غسل ہیں ان کو حکم بھی یہی ہے، مستحبی غسل ہو یا میل کو جہل دور کرنے کے لیے کیا جائے یا گرمی سے شدت سے بچنے کے لیے غسل کیا جائے، اس کے ساتھ وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ سوال ہے، کیا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت بالکل مساوی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں؟ اس صورت میں حجاب فقط عورت پر کیوں فرض ہے؟ گوشت رکھا جاتا ہے بلیوں پہ چبانے کے لیے، کتوں سے بچانے کے لیے، کتے بھی کھا جاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتی ہیں۔ گوشت عورت پہ ہے، بمنظر گوشت کے ہے، لہذا لالچائی و نظروں سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، عفت بچانے کے لیے پردہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ مرد نے کمانا ہے، ہر شوہر ہے اس پر نہ بیوی کا اولاد کا خرچہ واجب ہے، باپ ہے تو اولاد کا خرچہ واجب ہے، مالک ہے تو مملوک کا خرچہ واجب ہے۔ عورتیں اگر بیٹی ہیں تو باپ پر خرچہ واجب ہے، بیوی ہے اس شوہر پر واجب ہے، شوہر نہیں اولاد ہے تو اولاد پر خرچہ واجب ہے، اولاد بھی نہیں اور شوہر بھی نہیں تو بیت المال پہ خرچہ ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا عورتوں کا کام گھر کا نظام چلانا ہے، مردوں کی طرح ہل جلانا ان کا کام نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بچے جننے میں مرد بھی شامل ہو جائیں، عورتوں کی طرح پردہ بھی کرنے لگ جائیں تو پھر دماغ کا کون، کھائے گا کون، نظام دنیا چلائے گا کون؟ مرد میں فضل اللہ الرجال علی النساء، خالق اکبر نے مرد کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ شوہر وائف واجب ہے، والد ہے تو اولاد بھی اطاعت واجب ہے، شوہر ہے تو بیوی پر اطاعت واجب ہے۔ لہذا ہر حالت میں عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں ہے یہ غلط ہے، اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ورنہ خالق اکبر نے مرد عورت کے فرائض الگ قرار دیا ہے، عورت کے فرائض الگ ہیں، مرد کے فرائض علیحدہ ہیں۔ جنت گھر کو بنانا ہے تو عورت مردوں کے کام میں دخل نہ دے، مرد عورتوں کے کام میں دخل نہ دے۔ پیغمبر اکرم نے خاتون قیامت کی شادی کے بعد جناب ابطول کو حیدر قرار کو بٹھا کر فیصلہ کیا تھا کہ باہر کے کام مولا علی کریں گے، میری بیٹی دخل نہیں دے گی، گھر کا نظام میری بیٹی چلائے گی، علی ولی دخل نہیں دے گے۔ یہ ایسا جوڑا ہے جس کی نظیر کائنات میں نظر نہیں آتی۔ علم سے مراد فقط اہل البیت ہے یا دیگر مفسرین قرآن اور اہل
علم کی مراد ہے؟ حقیقتاً آل محمد مراد ہیں جو ساتھ فل علم ہیں، علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو وارث علم قرآن بھی ہیں، وارث علم نبوت بھی ہیں، شریعت کے وارث بھی ہیں، قرآن کے وارث بھی ہیں، کائنات کے عادی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، دین و دنیا کے شہنشاہ بھی ہیں۔ قرآن کے مطالب یا اللہ جانتا ہے جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے، یا راسخون فی العلم جانتے ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی دعوی راسخ فی العلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دعوے تو غلط سمجھا جائے گا۔ کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، یا محمد و آل محمد کو فرمان کو سمجھ سکتا ہوں۔ جب قرآن کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا، ان کے فرمان کو سمجھنا ہے تو انہیں سے سمجھنا پڑے گا۔ لہذا راسخون فی العلم محمد و آل محمد کے سوا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ قبلہ زمانہ رجعت کیا ہے؟ زمانہ رجعت مراد مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم آسمان زر ہوں گے، مظلوم کربلا کو بھی معذور کیا جائے گا، ان کے قاتلوں سے بدلہ چکایا جائے گا، اسلام پھیلایا جائے گا، کفر مٹایا جائے گا، ظلم و دور کا خاتمہ ہوگا، عدل الہی کا دورہ ہوگا، آل محمد کی شہنشاہی ہوگی، دنیا پر حکومت ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا، باطل منہ کالا ہوگا۔ تفصیلات سمجھنے ہیں تو میری اصل فائدہ مطالعہ کیا جائے، 15-20 صفحے تک میں نے پھیلا کے بیان کیا ہے کہ زمانہ رجعت میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اجمالاً سمجھ لو، اس امام زمانہ کی ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ظاہر ہونے کے بعد زمانہ رجعت سمجھا جائے گا، اہل ایمان کے حفاظت کا انتظام ہوگا، ان کا حق کا غلبہ ہوگا، باطل حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور عدل الہی کا دورہ ہوگا۔ سارے مذاہب، سارے مسالک، سارے مشارب ختم کر دیے جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، حرف غلط کی طرح باطل مٹ جائے گا، اور حق کی طرح حق کو ثابت ہوگا، نشان ہوگا، قیامت تک قائم رہے گا۔ قبلہ کسی مومن کے ذمے حقوق الناس ہوں اور وہ بندے کا وہ پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے کسی بندے کا یہ حق دینا تھا، وہ مل نہ سکے، تو اس حوالے سے اگر بندہ وہ حق ادا کرنا چاہے تو کیا کرے؟ ادا کرنا چاہے، ورنہ بندے کا پتہ ہو، نہ وارثوں کا پتہ ہو، نہ موت و حیات کا پتہ ہو، تو پہلے کوشش کرے اس بندے کو ڈھونڈے، اس کا سراغ لگائے، لیکن اگر پتہ نہ چل سکے تو اس کی طرف سے صدقہ دے دیا جائے، مستحقین کو پیسہ ادا کر دیا جائے، اور نیت یہ کی جائے جس کا حق میں نے دینا تھا اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچے۔ لہذا حق ادا کرنے کا آخری طریقہ یہ ہے کہ نہ آدمی کا پتہ ہو، نہ وارثوں کا پتہ ہو، نہ موت و حیات کا پتہ ہو، تو کار خیر میں پیسہ خرچ کر دیا جائے، اور نیت یہ کی جائے جس کا پیسہ ہے اس کی روح کو ثواب پہنچے۔
انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا. جی قبلہ یہ ادرکنی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرا محترم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پڑھنا ہے محمد و آل محمد کو. یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرا کام کر. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یا مولا علی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرا کام کر دے. یہ الٹ ہو جائے گا. جن کو وسیلہ بنانا تھا خالق اکبر کی بارگاہ میں خالق کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور حیدر قرار کو مرکز قرار دیا جا رہا ہے. یہ غلط ہے. اصل میں یوں کہنا چاہیے یا اللہ تجھے واسطہ مولا علی کا میری مشکل آسان فرما. تجھے واسطہ نبی کا عالم نبی کا مولا علی کا ان کی ذریت کا واسطہ میرے کو رحم فرما. میری حاجت برلا میری مصیبت ٹال دے. وسیلہ محمد و آل محمد ہیں. مرکز خالق اکبر کی ذات ہے. لہذا خیال کرنا چاہیے الٹ نہ جائے. وسیلہ مرکز نہ بن جائے کہ مرکز وسیلہ نہ بن جائے. جی قبلہ یہ سوال ہے کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے ہمیشہ شریعت میں دو معاملہ چلتا ہے. والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر. شوہر کے حق عورت پر، عورت کا حق ہے شوہر پر. استاد کا حق ہے شاگرد پر، شاگرد کا حق ہے استاد پر. پڑوسی کا حق ہے پڑوسی پر، پڑوسی کا حق ہے پڑوسی پر. رشتہ دار کا حق ہے رشتہ دار پر، رشتہ دار کا حق ہے رشتہ دار پر. دوہرے حقوق ہیں. اولاد کی خرچ تربیت کرنا والد کا کام ہے. ان کو لکھانا پڑھانا قابل بنانا والد کا فرض ہے. ان کے نان و نفس کا انتظام کرنا والد کے ذمے ہے. لہذا والدین پر واجب ہے اولاد کی تربیت کریں اسلامی حدود کے مطابق. ان کے نان و نفس کا انتظام کریں ان شریعت کے قانون کے مطابق. ان کی تربیت کریں اسلام کے قانون کے مطابق. اولاد کا فرض ہے ماں باپ کا احترام کریں، ان کو جھک کر سلام کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں. ادنیٰ کلمے سے بھی ماں باپ کی توہین نہ کریں. واجب ہے. خالق اکبر فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بے عبادت کرنی ہے تو میری ذات ذوالجلال کی کرو، اور برائی کرنی ہے اچھا سلوک کرنا ہے ادب و احترام کرنا ہے تو والدین کا کرو. لہذا جو والدین کا احترام نہیں کرتا وہ خالق اکبر کا بھی عبادت گزار بندہ نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث میں وارد ہے، حدیثوں میں وارد ہے جس کو ماں باپ آگ کر دیں اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. جب تک والدین راضی نہ ہوں خالق اکبر بھی راضی نہیں ہو سکتا. جلا والدین کا آگ جو ہے نافرمان ہے، آگ ہے، اس کا جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، ماں باپ کا احترام بھی کرنا پڑے گا. قبلہ آخری سوال ہے کہ مومن کا دعوے دار جو مومن ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ جی مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ مومن اپنے آپ کو اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ محمد والے محمد کے عقیدت کے مطابق ہو تو
توحید سمجھے، اللہ کو عادل سمجھے، اور آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کو برحق سمجھے، آل محمد کو علی سے لے کر مہدی دوران تک 12 اماموں کو پیغمبر کا قائم مقام سمجھے، اپنا امام سمجھے، واجب الاتباع سمجھے، اور قیامت کو برحق مانے، جس کا عقیدہ بھی ٹھیو ہو اور عمل بھی کم از کم واجبات کو ادا کرے، حرام کاموں سے دامن کو بچائے، غلطی کر بیٹھے تو دیر درنگ نہ کرے، فوراً توبہ کر لے، اس بندے خدا کو مومن کہتے ہیں۔ آل محمد کے مذہب کے مطابق عقیدہ بھی رکھے، عمل بھی کرے، مصاب فوت ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ کا ارتکاب ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، واجبات کو ادا کرتا ہو، حرام کاموں سے دامن کو بچاتا ہو، تو سب سے بڑی بات ہے عقیدہ صحیح ہو، نہ کافر ہو، نہ مشرک ہو، نہ منافق ہو، بلکہ مخلص مومن ہو، عقیدہ ٹھیک ہو تو باطن صاف ہو جاتا ہے، عمل صحیح ہو تو ظاہر پاک ہو جاتا ہے، جس کے ایمان کی برکت سے باطن صاف و شفاف ہو جائے، عمل صالح کی برکت سے ظاہری نجاست دور ہو جائے، آدمی کا ظاہر بھی پاک و صاف ہو جائے، ایسا پاک و صاف بندہ جنت جیسے پاک محل میں داخل ہونے کے قابل بن جاتا ہے۔